لاہور وزٹ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور ان کے ساتھ کچھ صوبائی وزراء وہ لاہور کے دورے پر ہیں اور بہت وہاں پہ تنازعات کھڑے ہو گئے ہیں، جس طرح کی گندی زبان استعمال کی جا رہی ہے دونوں طرف سے، لیکن ظاہر ہے اس میں پی ٹی آئی کے وزراء ہیں اور انہوں نے جو کچھ کہا ہے اور جتنے سالوں سے کہہ رہے ہیں جو کلچر اس ملک میں لایا جا چکا ہے اس کا نتیجہ سب بھگت رہے، کیونکہ پی ٹی آئی سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون بھی وہی کچھ کر رہی ہے، لیکن مسلم لیگ نون تو شاید صرف پی ٹی آئی کے خلاف کر رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی نہ فوج کو چھوڑتی ہے، نہ ملک کو چھوڑتی ہے، نہ کسی لیڈر کو چھوڑتی ہے، نہ کسی سیاسی جماعت کو چھوڑتی ہے، گندی زبان کا استعمال ہے۔ اور مقاصد کیا ہے وہاں دورے کے؟ کیا پی ٹی آئی کو وہاں سے مقبولیت کم ہو رہی ہے پنجاب سے؟ کیا پی ٹی آئی صرف خیبر پختونخوا کی جماعت بنتی جا رہی ہے؟ اس پہ بات کریں گے۔ علی محمد خان صاحب ہمیں جوائن کیا انہوں نے، اور ٹیل اینڈر ہوگا ہمارا کہ پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو صاحبہ کی آج 18ویں برسی ہے، انہیں لیاقت باغ میں شہید کیا گیا 18 برس پہلے، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور ہاٹ ایشو ہوگا پنجاب خیبر پختونخوا حکومتی چیک لسٹ جو چل رہا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ایک ٹرینڈ چلایا ہے کہ پنجاب حکومت نے، جس میں کہا گیا نو ڈرگ مافیا الاؤڈ سا، اسی طرح کا کچھ تھا، اب مجھے ایگزیکٹ ورڈ یاد نہیں ہے اس کے، تو یہ اس سے ایک یہ تاثر ابھرا ہے کہ شاید پنجاب اور خیبر پختونخوا دو صوبے یہ آمنے سامنے ہیں، ان کی حکومتیں آمنے سامنے ہیں، لوگوں کے درمیان کیا یہ دوریاں بڑھیں گی یا کم کرنی چاہیے ہمیں اس وقت؟ اس پہ بات کریں گے بیرسٹر عقیل ملک جو وزیر مملکت برائے قانون و انصاف ہیں، اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک دو دھاری تلوار۔ کل ہم نے اس پہ بات کرنی تھی لیکن وقت کی کمی کے باعث نہیں کر سکے، آج ہم بتائیں گے کہ کس طرح نوکریوں کو کھا رہی ہے لیکن مزید نئی نوکریاں پیدا۔ بڑھتے اپنے پروگرام کی طرف، ٹاپ سٹوری علی محمد خان صاحب رکن قومی اسمبلی ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے۔ علی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام افسر عالم صاحب۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ لاہور میں کیا ہو رہا ہے اور گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، یہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ کس طرح کا کلچر اس ملک میں آ گیا ہے جہاں کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے؟ لندن میں کتنے سنگین الزامات لگائے جس پہ پاکستان نے احتجاج کیا ہے، اب پہلے پی ٹی آئی یو کے آفیشل نے اس کو ٹویٹ کیا، پھر اب وڈرا کیا اور پھر بھی اس پہ کہا اور پھر ڈیفینڈ بھی کیا ہے ساتھ۔ یہ ایک عجیب کچھ دماغی اختراع ہے آج کل، ذہنی کیا کہوں میں اس کو، کہ ایک غلط کام کو پھر ڈیفینڈ بھی کیا جاتا ہے، بعد میں جسٹیفائی کیا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ اس کا غلط مقصد نہیں تھا، اس سے کوئی نقصان نہیں تھا، کوئی دھمکی نہیں تھی، لیکن ہم اس کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ یہاں پہ جو ہوا ہے پنجاب میں کل، اور جس طرح کی زبان مینا خان آفریدی نے استعمال کی ہے اس ٹرینڈ کے جواب میں جو سوشل میڈیا پہ پنجاب حکومت چلا رہی تھی، آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو لوگوں کو قریب لانا چاہیے یا دور لے جانا چاہیے؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ابصار صاحب، دو انتہائی اہم نکات آپ نے اٹھائی ہیں، دونوں کا جواب ضروری ہے۔ جہاں تک وہ یو کے والے معاملے کا تعلق ہے، اوورسیز چیپٹر نے کوئی احتجاج کیا ہے لیکن وہاں اگر کوئی غیر قانونی بات ہوئی ہے پارٹی نے اس کو اون نہیں کیا، اور جو ہماری مرکزی قیادت ہے چاہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب ہیں یا سلمان اکرم راجہ، یہ دونوں اس وقت عمران خان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پولیٹیکلی آفیشلی پارٹی کی طرف سے، تو اس سے، اور شیخ وقاص اکرم صاحب، اس سے پارٹی نے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے۔ ہم کسی غیر قانونی کام کے حق میں نہیں ہے، پولیٹیکل پیسفل سٹرگل ہے۔ میں یہ ضرور توقع رکھتا ہوں کہ وہاں جو اوورسیز چیپٹر ہیں وہاں اس طرح کے لوگوں کو وہ مائک نہ دیں جو ایسی کوئی بات کریں جس سے پارٹی کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے مسئلے بنے، کیونکہ پارٹی نے کبھی بھی تشدد کا راستہ نہ اپنایا نہ اپنائیں گے، بلکہ عمران خان صاحب نے خود بنی گالا میں میرے سامنے آج سے 6-7 سال پہلے پاناما کیس کے دوران ایک بات ہمیں کی تھی کہ جس تحریک میں تشدد شامل ہو جائے وہ تحریک ختم ہو جائے کرتی ہے۔ تو پی ٹی آئی از اے پیسفل پولیٹیکل موومنٹ، یہ سب کے لیے کلیئر ہونا چاہیے۔ 1 نمبر 2، جہاں تک یہ پنجاب والے معاملے کا تعلق ہے، دیکھیں ابصار صاحب، ایک سمپل معاملے کو پنجاب حکومت نے خود ہی گنجلک بنایا، مشکل بنایا۔ پنجابی محب وطن اور مہمان نواز لوگ ہیں۔ میں جب بھی لاہور گیا ہوں، میں جب بھی پنجاب میں جس شہر میں گیا ہوں، مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، بہت محبت دی ہے۔ یہ جس طریقے سے ہمارے وزیر اعلیٰ سہیل صاحب جب گئے ہیں، جو رسپانس انیشل چکری میں دیا پنجاب گورنمنٹ نے، کیا ضرورت تھی؟ ایک وزیر اعلیٰ ہیں، اپنے ساتھ وہ پارلیمنٹیرینز کو لے کے جائیں، ان کو آنے دیں، ان کو ویلکم کریں، اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ ٹریٹ کریں۔ اگر خدا نخواستہ ہم لوگ کوئی غیر قانونی کام کرتے ہیں پھر آپ کو جواز ملے گا۔ ابتدا غلط طریقے سے ہوئی،
اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ کو ہاسپٹیلٹی دکھانی چاہیے تھی، ویلکم کرنا چاہیے تھا. اب ہماری جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی مریم نواز شریف صاحبہ، وہ اگر پشاور تشریف لاتی ہیں تو جی آئیں، ہم ان کو پخیرہ لے کریں گے، ان کو ویلکم کریں گے. ہماری بہن ہے، ہم ان کو سیاست اپنی جگہ، لیکن ہم ان کو ویلکم کریں گے. تو اسی طرح ہمارے وزیر اعلیٰ کو پختونخوا کے ان کو وہاں ویلکم کرنا چاہیے تھا. کیوں پنجاب گورنمنٹ نے اس کو اتنا ایک ٹھیک. عجیب سا افیئر بنا دیا؟ پنجابی تو مہمان نواز لوگ ہیں، پنجابی تو ان کا تو دل بڑا ہے، وہ تو ایسے نہیں کرتے جس طرح پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی بات بہت اچھی ہے، مناسب ہے، مجھے امید ہے کہ پنجاب حکومت اس کو سنے گی. لیکن آپ نے کہا کہ ڈس اون کیا ہے پی ٹی آئی نے یو کے والے واقعے کو. پہلی بات تو یہ کہ 4 دن بعد ڈس اون کیا ہے جب یہ سوشل میڈیا پہ بلو اپ کیا، اور پھر اس کے بعد پاکستان نے یو کے ہیڈ آف مشن کو ڈیمارشر دیا اور یہ کہا کہ اگر آپ غیر جانبدار رہیں گے تو یہ ایک ہاسٹائل ایکشن تصور کیا جائے گا. تو اس کے بعد یہ کیا ڈس اون، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ کوئی آپ نے کہا، ہم نے کہا کسی کو مائک نہ دیں اس طرح کے لوگوں کو. یہ تو گونگلوں سے مٹی جاڑنے والی بات ہے نا، کیونکہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جھانکیں تو میں اسحاق ڈار صاحب جب لندن میں ان کا پیچھا کیا گیا، اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کا پیچھا کیا گیا، مسجد نبوی میں جو کچھ کیا گیا، اور جس میں وہ چیخو جو بھی نام ہے اس کا، آپ کے وہ بہت کلوز ہے خان صاحب کے، وہ اس میں پیسے دے کے لوگوں کو لے کے گئے. یہ اور عمران خان صاحب خود یہ فرماتے رہے ہیں جلسے میں کہ میں مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں اٹھا کے ڈالوں گا، میں اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا اور پھینٹا لگاؤں گا. میں یہ الفاظ ہیں خان صاحب کے. میں مزید اس پہ تفصیلات اگر آپ کہیں تو میں صبح تک گنوا سکتا ہوں. یہ مسلسل ہوتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور بعد میں کہہ دیتے ہیں ایک ہاتھ سے مار کے دوسرے سے کہہ دیتے ہیں نہیں یہ ہم نے اس کو منع کر دیا. یہ رننگ ود ہاؤنڈز، رننگ ود ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود ہاؤنڈز آپ کے خیال میں اچھی پالیسی ہے؟ افسر اعظم صاحب، یہ سوال آپ کا ایسا ہے کہ بڑا تفصیلی جواب مانگتا ہے، بٹ آئی ول بی بریف. میں اتنا کہوں گا کہ دیکھیے، کسی غیر قانونی غیر اخلاقی بات کی سپورٹ ہم نہیں کرتے. جس نے اگر کوئی غلط کیا ہے وہ اس کا ایک ذاتی فرق کیا فیل ہے. پڑتا ہے، وہ تو رہی ہے نا. نہیں کیسے ہے؟ میں اپنی عمران بات خان کا اگر ذاتی پوری فیل ہے، وہ جلسے میں کھڑا ہو کے کہے میں مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈال دوں گا، میں پھانسی لگاؤں گا، میں پھینٹا لگاؤں گا. یہ ذاتی فیل ہے ایک لیڈر کا جو وزیر اعظم بننا چاہتا تھا اس وقت، پھر بن گیا. اس کے بعد فیلڈ مارشل کے بارے میں جو انہوں نے جو ٹویٹس کیے ہیں ریسنٹلی، یہ ذاتی فیل ہے. آپ نے مجھ سے، خان صاحب کا نہیں، آپ نے مجھ سے مسجد نبوی میں ایک بدقسمت واقعہ ہوا تھا اس کا پوچھا. اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ہاں سے وہ بھی تحریک انصاف کا کوئی بتائیں. تعلق نہیں ہے. وہ بالکل غلط ہے جس نے کیوں؟ کیا. دیکھیں، سیاست تو چیخو بہت جو چھوٹی ہے چیز ہے. وہ تحریک تو انصاف ایسا کا لیڈر دربار ہے. ہے کہ وہاں تو بڑے بادشاہ جو ہیں وہ ان کے پیروں کی خاک ہیں، سرکار مدینہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک تو یہ بات. دوسرا، میں ایک چیز آپ کو، اگر آپ مجھے اجازت دیں، کیونکہ آج آپ بڑے تھوڑے اگریسو موڈ میں ہیں، مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ملک کے اندر جس طرح کا حساب کتاب چل رہا ہے، آپ کو خود مجھ سے زیادہ اس کا ادراک ہے کہ آپ کے جو ہم پیشہ ہیں، ایون آپ جیسے لوگوں کو بہت مشکل سے آپ سچ بیان کر پاتے ہیں. جو میڈیا کے لوگ ہیں، بہت سے لوگوں کو آف ایئر کر دیا گیا، بہت سے لوگوں کو مسئلے مسائل ہیں. تو اوورسیز میں ایک ایڈوانٹیج لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہاں اس طرح کی پکڑ دکڑ یا مسئلے نہیں ہو سکتے جو ادھر ہیں. وہاں کچھ لوگ اس کو ابیوز کر دیتے ہیں، اس کے میں خلاف ہوں. لیکن آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی رسپانس ہی نہ کرے، کوئی جواب ہی نہ دے. اگر ظلم ہوگا تو اس کا جواب تو آئے گا. یہاں اگر آپ نے لوگوں کو خاموش کر دیا ہے تو ملک سے باہر تو آپ نہیں کر سکتے. ہاں، ملک سے باہر اگر کوئی غلط بات کرتا ہے اس کو ہماری جماعت سپورٹ نہیں کرتی، لیکن بہرحال اوورسیز تو پاکستانی آپ پاکستان میں ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں جو ان کا حق ہے. تو آپ جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے اس کے جواب میں غلط کام کیا جائے تو وہ برابر ہے؟ نہیں، آپ نے میرا جواب اگر سنا ہو تو آپ کو سوال کی ضرورت ہی نہ پڑے. میں آپ کو یہ کہا کہ ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنا لوگوں کا حق ہے، لیکن اگر اس کو کوئی نہیں، ابیوز کرتا ستائے ہے، وہاں کوئی احتجاج غیر قانونی مسجد بات کرتا نبوی ہے، اس میں، کو ہم سپورٹ نہیں کرتے. مسجد نبوی میں مریم کیا نام تھا ان کا، مریم اورنگزیب کو نعرے لگانا، دوپٹے کھینچنا، ان پہ گندی باتیں کرنا، گالیاں نکالنا مسجد نبوی میں، یہ ظلم کے خلاف احتجاج تھا. یہ جو ابھی تقریر کی ہے اس خاتون نے پی ٹی آئی کے اس میں جلسے میں، تو یہ ظلم کے خلاف احتجاج ہے. فرق کیا ہے اگر ظلم ہو رہا ہے اور آپ اس کے بعد، اور جب میں نے آپ کو بتایا کہ ماضی میں جو کلچر کو اس ملک میں فروغ ملا ہے، وہ ایک پاکستان کے بہت بڑے لیڈر، سب سے بڑے لیڈر، مسلم امہ کے بڑے لیڈر. میں اگریسو اس لیے ہوں نا کہ مسجد نبوی، ریاست مدینہ، مسلم امہ کے لیڈر اور زبان اس طرح کی.
کل جو مینا خان افریدی نے جو بات کی ہے کیسے جسٹیفائی کریں گے جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ ظلم میں بھی جو کچھ کہہ دوں اسے بھی پھر مان لیا کریں گے ابصار بھی ٹھیک کہہ رہے ظلم ہو رہا ہے اس پہ. ابصار عالم صاحب، جتنا آپ کا سوال طویل ہوتا ہے اس کا آدھا وقت مجھے جواب کے لیے دے دیا کیجیے. آج ویسے بھی آپ بڑے اگریسو موڈ میں ہیں. آپ پورا وقت لیں، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ پورا وسلم وقت. کے واقعے کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو تو میں نہیں پورا پاکستان کنڈیم کرتا ہے، وہ غلط تھا. پارٹی کو کیا کوئی مسلمان اون نہیں کر سکتا؟ پارٹی تو بڑی بات ہے. میں تو آپ کو لندن یا امریکہ میں ہونے والے احتجاج کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں اگر کوئی احتجاج کرتا ہے وہ اس کا حق ہے، کیونکہ یہاں نہیں کر سکتے. لیکن اگر وہاں بھی کوئی غیر قانونی بات کرتا ہے اس کو پارٹی اون نہیں کرتی. سمپل سی بات ہے. اب یہ دوسری آپ نے بات کی ہے لاہور میں، کہ لاہور میں اگر ہمارے کسی ممبر نے غلط بات کی ہے تو جس نے سوال غلط کیا وہ بھی غلط ہے، جواب بھی احتیاط کرنی چاہیے. سیاست کا مطلب دشنام ترازی نہیں. چلیں، آپ نے کہہ دیا. مجھے ڈس اون کرنے کا مطلب سمجھا دیں کہ پارٹی ڈس اون کرتی ہے. چیخو کو ڈس اون کیا پارٹی نے، مسجد نبوی میں لے کے گیا. آج بھی وہاں پہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے، ابھی میں پچھلے دن اس کا ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا. وہ تو کب کے ڈس اون کر چکے ہیں. یہ تو آپ دو تین آج کی بات کریں جو اس وقت وہاں لندن میں چلیں، آپ کی پارٹی مینا خان افریدی کو ڈس اون کرتی ہے. عالم صاحب بات کی ہے، بتا دیں، سمپلی بتا دیں. مجھے ایک بات بتائیے میں کہہ دیا نا کہ دونوں طرف سے احتیاط ہونی چاہیے. لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ایک دوسرے صوبے میں پارلیمنٹ ہاؤس میں، یعنی اس کی صوبائی اسمبلی میں وہ تشریف لے گئے ہیں، جس طریقے سے سوالات ہوئے ہیں، کیا آپ جیسا ایک سینئر صحافی ایسے سوالات کرے گا؟ کیا یہ سوالات جو ہیں ایک صحافی کو زیب دیتے ہیں؟ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو اس طرح کے سوالات کرنا، اس پہ اس طرح کے دشنام الزام لگانا، اس کے پاس کیا ثبوت ہے کہ سہیل آفریدی صاحب خدا نخواستہ کیا سوال کیا؟ مثلا اس سوال میں غیر اخلاقی بات کیا ہے؟ مجھے میں چلیں آپ سے پوچھ لیتا ہوں. وہ سوال ہی اتنا بلو دا بیلٹ ہے. انہوں نے کہا، میں تو اپنے منہ سے انہوں نے منشیات کی بات کی ہے. میں سوال بتا دیتا ہوں. انہوں نے منشیات کی بات کی ہے. آپ کے خیبر پختونخوا کے اندر پشاور میں بیٹھ کے صوبائی اسمبلی کے ممبر نے یہ بات کی کہ پی ٹی آئی کے جو جلوس اور مارچ یہاں سے جاتے ہیں اس کے ذریعے سمگلنگ منشیات لی جاتی ہیں، اسلام آباد ڈیلیور کی جاتی ہیں. ہمیں بریفنگ دی گئی، پاکستان کا سارا میڈیا بیٹھا ہوا تھا، پشاور میں بھی اسلام آباد میں بھی. اس میں بہت سینئر اہلکار نے، بلکہ ڈی جی ایس پی آر نے یہ بتایا کہ وادی تیرا میں کس طریقے سے منشیات کا ایک نیٹ ورک پورا چلایا جا رہا ہے. ریجن کے جو ریجن نہ صرف ریجنل لیول پہ بلکہ گلوبل لیول پہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اور اس میں جو لوکل پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں وہ شامل ہیں. یہ نارکو کرائم پولیٹیکو نیکسس جو دہشت گردی کی جنگ کو فروغ دے رہا ہے، جس میں پختون بچے مارے جا رہے ہیں. بتائیں مجھے اس کا کوئی ڈینائل، کوئی ریبٹل کچھ آیا نہیں آج تک دونوں چیزوں کا. تو ایک صحافی نے سوال پوچھ لیا تو اس کو آرام سے بھی تو جواب دیا جا سکتا تھا نا. غلط بات کا جواب تو دیکھیں، غلط بات کا جواب تو پھر بدقسمتی سے وہ سختی آتا ہے. جو جواب دیا گیا میں اس سے بھی متفق نہیں ہوں، اس طرح کا جواب نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن یہ جو سوالات کیے ہیں کیا زیب دیتا ہے کہ پنجاب میں ایک صوبے کا وزیر تشریف لایا ہے؟ کیا اس طرح کے سوالات وہاں بلاول صاحب سے کیے جاتے ہیں؟ کیا اس طرح کی دشنام کی جاتی ہے؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا سیاسی اختلاف کا مطلب ذاتی دشمنی ہے جو آپ نے سہیل آفریدی کو پتہ نہیں کیا دہشت گرد بنا دیا؟ جہاں تک آپ کے سوال کے اس حصے کا تعلق ہے کہ تیرا میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اس کا جواب ایک سن لینا. آپ نے سوال کیا، اب جواب پورا سن لینا. اس کا جواب سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ صاحب نے خود تیرا میں اپنے گاؤں میں کھڑے ہو کے دیا ہے. اس نے کہا ہے کہ بھئی میں تو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، میں تو صوبے میں کنٹرول کر سکتا ہوں. اس طرح ان چیزوں کو لے کے نہ جائیں. ایک صوبے کا ایک وزیر اعلیٰ ہے، اس کے پاس ایک مینڈیٹ ہے، اس کو 90+ ایم پی ایز کی سپورٹ حاصل ہے. اگر آپ کو سہیل آفریدی سے کوئی مسئلہ ہے وہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن اس کو عزت آپ کو دینی پڑے گی کیونکہ وہ 4.5 کروڑ پختونوں کا، پاکستانیوں کا نمائندہ ہے. یہ بات ٹھیک ہے، آپ کی منتخب وزیر اعلیٰ کو عزت دینی چاہیے. اور میں ذاتی طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ سوال میں کوئی خرابی تھی. صحافی کے لہجہ اور الفاظ مختلف ہو سکتے تھے، بدنیتی سے کیا گیا تھا. ہم نے جو کچھ جو ہم نے یہاں پہ کر رہے ہیں، پلانٹڈ سوال تھا، بدنیتی پہ کیا گیا تھا. میں اس طرف وہ پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی. لیکن آپ نے جو بات، میں اس پہ بات پہ آنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ منتخب وزیر اعلیٰ سے اس طرح کا سوال کرنا بنتا ہے، تو صحافی صاحب بچہ میرا خیال ہے ہارڈلی 20s میں ہوگا،
لیٹ 20s میں ہوگا یا ارلی 30s میں ہوگا, اس کی کیا عمر ہے. میں نے دیکھا کہ منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے علی مین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں پختونوں کے درمیان کھڑے ہو کے پشاور میں جلسے میں کہ ہم بینڈ باجا لے کے آئیں گے بارات, اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ کو مخاطب کر کے کہا. آپ کے خیال میں یہ مناسب تھا؟ یہ کلچر جو میں کہتا ہوں شروع کیا یا پروموٹ کیا, تو یہ باتیں تو بہت پرانی ہیں. یہ صحافی نے سوال تو کل کیا نا بچے نے, حالانکہ میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں کہتا ہوں بہتر ہو سکتا تھا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ نے دوسرے منتخب وزیر اعلیٰ کے بارے میں یہ زبان استعمال کی, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پھر کلچر نہیں پروموٹ کرتی پی ٹی آئی؟ ابھی بھی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, اگر اس طرف جائیں گے نا تو وہ تو آپ کے اور ہمارے جو ہیں ہر دل عزیز میاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے, اس سے پہلے وزیر اعلیٰ تھے, تو بی بی شہید جن کی آج جن کی آج شہادت کا دن ہے, تو ان کے خلاف جو چیزیں ہوتی تھیں, دیکھیں غلط بات ہر دور میں غلط ہے. اب ایک آپ علی امین کو آپ پک کر لیں, اس کی بات کی ہے, میں اس کو تو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن آج کل جو باتیں ہو رہی ہیں اتنے لوگوں کو پک کیا, آپ سب کو کہہ دیتے ہیں ایک کو پک کیا, جس طریقے سے مسلم لیگ نون کے لوگ کرتے ہیں, آپ یہ بات کریں کہ جو بھی کوئی غلط کرتے ہیں نا, کوئی ڈیفینڈ تو نہیں کر رہا, میں تو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, پی ٹی آئی کو نہ میں جسٹیفائی کر رہا ہوں نہ ڈیفینڈ کر رہا ہوں. سہیل فرید عمران خان کو, آپ کو یہ جو اور لوگ کرتے نظر نہیں آتے؟ چلیں آپ کی مرضی, سب کو کرے نا, سب کو کنڈیم میں دیکھیں میں ابھی بیرسٹر عقیل صاحب سے بات کروں گا. آپ مجھے بتائیں, مجھے کب آپ نے ڈیفینڈ کرتے دیکھا کسی ایسی چیز کو؟ آپ تو ابھی بھی علی مین گنڈا پور کو ڈیفینڈ کریں, میں تو نہیں کرتا. میں نہ کسی پنجاب کے وزیر کو کر رہا ہوں, نہ سندھ کے, نہ نواز شریف کو, نہ کسی اور کو, میں تو نہیں ڈیفینڈ کر رہا, نہ میں جسٹیفائی کر رہا ہوں ان کے غلط کاموں کو. ایک جماعت کو نہ ٹارگیٹ کریں, تو ابھی ہوا ہے نا, یہ تو ابھی ہوا ہے جس نے کیا. میں تو اس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اس جماعت سے تعلق ہے آپ کا, آپ کہہ رہے ہیں صحافی پہ ڈال دو سارا کچھ. میں کہہ رہا ہوں جو سیاسی لیڈروں نے یہ کلچر بنایا ہے اس ملک میں تو یہ کہہ رہا ہوں اس کی ذمہ داری آپ نہیں لے رہے, صحافی کو آگے لگا لو. ابصار صاحب, صرف سیاسی لیڈروں نے نہیں بنایا, آپ کے ہم پیشہ لوگوں نے ساتھ دیا. چھوڑیں بس, یہ کالم کون لکھتے تھے؟ بی بی شہید کے خلاف کالم کون لکھتے تھے؟ عمران خان کے خلاف کالم کون لکھتے تھے؟ وہ جو کہتے تھے کہ عمران خان 2 دن نہیں نکال پائے گا, 9 دنوں سے جیل میں کس طرح ہے, اس پہ معافی مانگیں گے وہ لوگ جو عمران خان کے بارے میں غلط باتیں کرتے تھے؟ اس ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا کہ جیل میں وقت ہی گزار سکتا, 9 دن گزار لیے نا, اب معافی مانگیں گے؟ چلیں ویلکم ٹو دا کلب. اچھا اگر آپ کے پاس یہ آرگومنٹ ہے پروگرام کے آخر میں تو ویلکم ٹو دا کلب. میرے پاس یہ آرگومنٹ ہے کہ غلط بات کوئی بھی نہ کرے. بہتر اور سٹرانگ کریکٹر کا نہیں ہونا چاہیے اور جرنلسٹوں جیسا اینکروں جیسا ہونا چاہیے, تو ٹھیک ہے, میں آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتا. میرا تو خیال تھا سیاسی لیڈر جو ہیں وہ رول ماڈل ہونے چاہیے میرے خیال میں, صحافی نہیں رول ماڈل, سیاسی لیڈر نہیں, سیاسی لیڈر ہونے چاہیے. سب صحافی بھی ہونے چاہیے. چلیں, قلم کی بڑی حرمت ہے, قلم کی بڑی رسپانسبلٹی ہے, قلم کی بڑی تقدیس ہے, اللہ قلم پہ قسم کھائی ہے. ابصار عالم صاحب, قلم برائے فروخت نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آج کل قلم نہیں ہے, آج کل کیمرہ ہے. تو چلے ٹھیک ہے, آپ نے نہیں ماننا تو میں تو نہیں ڈیفینڈ کر سکتا, چاہے صحافی ہو چاہے سیاستدان ہو, جو غلط بات کرے گا میں نہیں ڈیفینڈ کر سکتا. لیکن میں کہتا ہوں جو نہ غلط میں بات کرتے ہیں جسٹیفائی کر سکتا ہوں. ایک پی ٹی آئی کو نہ ٹارگیٹ کریں. بالکل سب کو کریں, اپنے سے شروع کریں نا, اول خویش بعد درویش. پہلے اپنے گھر سے شروع کریں, میں اپنے گھر سے اپنے آپ سے شروع کروں گا اور پھر دوسروں پہ جاؤں گا. ایک پیج پہ ویلکم ٹو دا کلب. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. تو پھر آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ پی ٹی آئی سے شروع کریں گے, مثال بنائیں گے دوسروں کے لیے ٹو فالو. اچھی مثال, میں نے کبھی وہ نہیں کیا. بہت شکریہ. آپ سے یہی امید ہے علی محمد خان صاحب, جس نے آپ اچھے انسان ہیں. اللہ کرے آپ کی پارٹی کے باقی لوگ بھی ایسے ہو جائیں.